سی سی ڈی رحیم یار خان زندہ باد، سی سی ڈی پنجاب زندہ باد۔ آپ یقین جانیں کہ اگر اسی طرح عدالتیں کریں یہ کام تو پھر زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ عدالتوں سے اتنے امیر لوگ ہیں، یہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، سب کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں اس طرح، میں بھی یقین جانے، مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سی سی ڈی نے کر لیا۔ لیکن جو سی سی ڈی کے اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں، باقی ہیں وہاں کے آر او ہیں رحیم یار خان کے، اور جتنے بھی افسران جوان اس مقابلے میں شریک تھے اور جنہوں نے ایک پورا باب ختم کیا جرائم کا، میں ان کو شاباش دیتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں ابھی اپنے کچھ دیر پہلے کے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ پولیس سی سی ڈی پولیس کے ساتھ مبینہ طور پر ایک مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو پریس ریلیز جاری کی ہے سی سی ڈی نے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتھینٹک ہوتی ہے اور یہی بات آگے چلتی ہے۔ اس لیے یہ میں ان کا پریس ریلیز انگلش میں جاری ہوا، میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا اور آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ تمام دوستوں کو سمجھ آئے۔ یہ 11 اکتوبر 2025 کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سی سی ڈی پنجاب ایک اشتہاری مجرم خواجہ تعریف بٹ عرف تیفی بٹ، جو قتل کے مقدمہ میں ایف آئی آر نمبر لکھ رہے ہیں 1163/24 تھانہ چونگ لاہور میں مطلوب تھا، 10 اکتوبر کو 2025 یعنی 10 اکتوبر 2025 کو قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی سی سی ڈی کی ٹیم نے کراچی ایئرپورٹ سے تقریباً 3:15 پر اسے تحویل میں لیا۔ کل کی بات ہے، 3:15 یعنی 3:15 بجے اسے تحویل میں لیا اور اس کے بعد یہ بذریعہ سڑک لاہور روانہ ہو گیا جی۔ اب اس میں بہت سے لوگ جو ڈیفرنٹ خبریں دیتے رہے، میں اس میں نہیں جاتا، میں اتھینٹک آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ خبر ہے سی سی ڈی کی۔ جب سی سی ڈی کی ٹیم 11 اکتوبر کی صبح تقریباً، یہ ضلع رحیم یار خان کے قریب کوٹ سبزل کا تھانہ ہے اور سنجر پور علاقہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں ہمیشہ کوٹ سبزل کی بات کرتا ہوں۔ یہ سنجر پور کے قریب پہنچی تو متعدد مسلح حملہ آوروں نے سی سی ڈی کی گاڑی کو گھیر کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اب یہاں انہوں نے گھیر لیا سنجر پور، کیونکہ سلو ہوئے ہوں گے یہ، وہاں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے تبادلے میں سی سی ڈی کے افسر کو شدید گولیاں لگیں، جسے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حملاور ملزم کو یعنی ملزم تیفی بٹ کو سی سی ڈی کی حراست چھڑا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مقامی پولیس اور سی سی ڈی حکام کو فوری اطلاع دے کر مدد طلب کی گئی۔ یہ حسین حیدر ہیں جو ڈی ایس پی ہیں سی سی ڈی کے، وہ اسے لے کے آ رہے تھے کراچی سے۔ ایف آئی آر اس کی درج ہوتی ہے جس میں ان کا نام ہے۔ اب آگے جو ان کا پریس ریلیز ہے وہ کہہ رہے ہیں جی تقریباً صبح 5 بجے، یعنی آپ دیکھیں نا جی، صبح وہاں یہ اس کو چھڑایا گیا اور تقریباً 5 بجے صبح رحیم یار خان سی سی ڈی نے 2 مشتبہ گاڑیاں دیکھیں۔ اب یہاں سی سی ڈی رحیم یار خان ٹیم، کیونکہ انہوں نے کال کر دی ہوگی، سی سی ڈی کی ٹیمیں آ گئیں اور انہوں نے 2 مشتبہ گاڑیاں دیکھیں، انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران سی سی ڈی ٹیم اور حملاوروں کے درمیان تقریباً 20 سے 25 منٹ تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ موقع پر ایک شخص شدید زخمی حالت میں پایا گیا، جو ہسپتال منتقل کیے جانے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ بعد ازاں اس کی شناخت خواجہ تعریف بٹ عرف تیفی بٹ کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور پولیس افسر بھی شدید زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی پولیس اور سی سی ڈی رحیم یار خان کے متعدد ٹیمیں ان حملاوروں کی تلاش میں سرگرم ہیں جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا اور خواجہ تعریف بٹ اور تیفی بٹ کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہے جی ہینڈ آؤٹ جو پریس ریلیز جاری ہوا سی سی ڈی پنجاب کی طرف سے جی۔ مقدمہ درج ہو گیا جی۔ پہلا مقدمہ درج ہوتا ہے جو چھڑوانے والا ہے، اس کے بعد جو ہے اب وہ سی سی ڈی کے جو افسران ہیں اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے یا ہو رہی ہوگی، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، بٹ
وہ بھی آ جائے گی، تھوڑی دیر میں درج ہو چکی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جی کچھ میں صحافیوں کے وہ دیکھ رہا تھا، ایک صحافی بڑے مستند صحافی ہیں، ان کی خبر میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا اور میں حیران ہوا، یار یہ کس ٹائپ کی خبریں یہ لگاتے ہیں۔ اور اس میں یہ خبر لگی ہوئی ہے جی، سلمان قریشی صاحب ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، کہ تیفی بٹ کی انہوں نے تصویر لگائی اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ تیفی بٹ کی تازہ تصویر جو 10 اکتوبر 1:16 پر اتاری گئی، انہوں نے ٹائم بھی لکھا ہے۔ اور امیر بالاج کیس کے مرکزی کردار تیفی بٹ کو پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ رات 12:47 پر ایمریٹس کی فلائٹ نمبر، انہوں نے فلائٹ نمبر بھی لکھا ہے، کے سے کراچی پہنچایا گیا۔ 10 اکتوبر صبح 8:30 بجے لاہور پہنچا دیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو انہوں نے ریسیو کیا وہاں سے، کراچی سے ایمریٹ کی فلائٹ جو 12:47 پر آتی ہے، اور صبح 10 اکتوبر کو انہوں نے اسے لاہور پہنچا دیا۔ لیکن تیفی بٹ کی جو موت تھی وہ کوٹ سبزل کے علاقے میں سنجر پور میں تھی، اسی ایریا میں یہ سنجر پور سے چھڑوایا گیا، اور احمد پور لمحہ آگے ایک دوسرا پولیس اسٹیشن ہے جہاں اغوا برائے تاوان آج کل بہت ہو رہے ہیں، اس علاقے میں سی سی ڈی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اور تیفی بٹ مارا گیا۔ تو یہ جی تھی پریس ریلیز جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اور جو خبریں آئیں گی اور اس کے ساتھ جو ایف آئی آر جیسے میرے پاس آئے گی میں وہ بھی بتاؤں گا کہ اس ایف آئی آر میں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پریس ریلیز میں تو بتا گیا لیکن کون سے ملازمین تھے وہ سارا پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال سی سی ڈی رحیم یار خان زندہ باد، سی سی ڈی پنجاب زندہ باد۔ آپ یقین جانیں کہ اگر اسی طرح عدالتیں کریں یہ کام تو پھر زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ عدالتوں سے اتنے امیر لوگ ہیں، یہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، سب کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن پہلی دفعہ ہوا تاریخ میں اس طرح، میں بھی یقین جانے، مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سی سی ڈی نے کر لیا۔ لیکن جو سی سی ڈی کے اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں، باقی ہیں وہاں کے آر او ہیں رحیم یار خان کے، اور جتنے بھی افسران جوان اس مقابلے میں شریک تھے اور جنہوں نے ایک پورا باب ختم کیا جرائم کا، میں ان کو شاباش دیتا ہوں جی۔ بہت بہت شکریہ۔